ایک سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ماہر معاشیات ہیں، معیشت ہیں، اور ظاہر ہے بڑا گرپ رکھتے ہیں، خاص طور پہ ٹیکس کے حوالے سے. ان کی جو ان کی لکھائی ہے، یعنی جو بھی وہ لکھتے ہیں، وہ بہت واضح اور کریکٹ ہوتا ہے. تو میں آتا ہوں جناب سب سے پہلے دانیال عزیز صاحب کی طرف. دانیال عزیز صاحب، میں آپ کے پاس ایک ایسے سوال کے ساتھ آ رہا ہوں جس کی بنیاد پر آپ کے پاس ہوگا کہ آپ عوام کو بتا سکیں کہ موجودہ حکومت آپ کہاں دیکھتے ہیں. معاشی جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں کس حد تک اس کی گورننس بہتر ہوئی ہے، کس حد تک اس نے پالیسیز بنائی ہے، کس حد تک اس نے اپنی اصلاحات کی ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف گئی ہے. اور اسی کے ساتھ جڑا سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام اقدامات کو جو دعویٰ کر رہی ہے حکومت، اس سے پاکستان کی عوام کو ریلیف مل رہا ہے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب مجھے شو میں مدعو کرنے کا. میرے خیال میں آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے، اور اس کا جواب میں دو ٹوک الفاظ میں دیتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اس گورنمنٹ سے نہیں سنبھالی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، یہ اسٹیبلٹی تو اس کا محور تھا. انہوں نے یہ اسٹیبلٹی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ذریعے سے قائم کی تھی، اور پاکستان میں اس بات کا بہت چرچا کیا گیا، یہاں تک کہ جو پہلا بجٹ تھا اس نون لیگ حکومت کا، اس کا ٹائٹل تھا کہ جی اب ہم ٹیک آف سٹیج پہ ہیں، اب ہم ٹیک آف کرنے لگے ہیں، ہم نے دیوالیے سے بچا لیے ہے، اسٹیبلٹی ہو گئی، اب ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. ٹیک آف میں یہ نکلا کہ جو اعداد و شمار انہوں نے پیش کیے تھے کہ ہم یہ ہدف پورے کریں گے، وہ پورے نہیں ہوئے. اور یہاں تک کہ آئی ایم ایف کو بھی انہوں نے مکمل طور پر کنفیوز کر دیا. آپ کو یاد ہوگا اگست کی 14 تاریخ 2024 کو ایک اسٹیون ڈرکن کے نام سے پلان آنا تھا، جس کو پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کہتے ہیں. وہ 14 اگست کو اناؤنس ہونا تھا، وہ 14 اگست کو نہیں اناؤنس ہو پایا. یہ بتایا گیا کہ جی وہ ڈار صاحب کو بھیج دیا گیا ریویو کے لیے. اور وہ جو پاکستانی ضروریات تھی ریفارم کی، جنہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سپورٹ کرنا تھا، اس میں وہ شامل تھیں. جبکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ستمبر میں ہو گیا، بہت ساری چیزیں جو اسٹیون ڈرکن یا پرائم منسٹر پلان کی تھی وہ آئی ایم ایف کے اگریمنٹ میں آ گئی. اس کے بعد دسمبر میں کیا ہوا کہ ڈار صاحب نے یہ اڑان پروگرام جو ہے، جو کہ در حقیقت 2 سال پرانا پروگرام تھا، اس کو جھاڑ جھوڑ کے تو پیش کر دیا کہ جناب یہ پلان ہے پاکستان کا، جو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بہت ساری شکوں کے برعکس ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم تھی وہ ستمبر میں سائن کر کے چلے گئی اگریمنٹ، اور اکتوبر میں وہ واپس آ گئی پاکستان ایمرجنسی بیسس پہ، یہ کہنے کے لیے کہ جی اگر آپ اس کو امپلیمنٹیشن نہیں کرنا چاہتے تو ہماری طرف سے آپ فارغ ہیں، پھر آپ مت آنا ہمارے پاس. جبکہ یہ بات ہو ہی رہی تھی تو جنوری میں پھر سے جو ہے آپ کا یہ جو پرائم منسٹر کی ویب سائٹ کے اوپر یہ اسٹیون ڈرکن پلان بھی انہوں نے چڑھا دیا. ابھی یہ چل ہی رہا تھا تو ورلڈ بینک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی ایک 10 سالہ پلان ہے. اب یہ کتنے پلان بن گئے؟ ایک آئی ایم ایف کا پلان چل رہا تھا، ایک اڑان پلان آ گیا، ایک اسٹیون ڈرکن پلان آ گیا، ایک ورلڈ بینک کا پلان آ گیا. اس کے پیچھے سارے کے ایک ایس آئی ایف سی کا پلان بھی چل رہا تھا. اب یہ تمام پلانز کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، ان سارے ان میں فگر جو ہے متضاد ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. تو آپ مجھے بتائیں اس کنفیوژن میں پرائیویٹ سیکٹر کیا سرمایہ کاری کرے گی، انٹرنیشنل کمیونٹی کیا سرمایہ کرے گی، جب پاکستان کو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے اعداد و شمار کس طرف لے کے جانے ہیں. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مین ایک اعداد و شمار میں شق جو شامل ہے وہ جی ڈی پی گروتھ کی ہے. اور جی ڈی پی گروتھ جو ہے پچھلے 3 سال کی، جب سے یہ پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 کیئر ٹیکر یہ ساری گورنمنٹس رہی ہیں، یہ 1.7% سے تجاوز نہیں کیا. جبکہ ہمارے خطے میں 6.4% تک چلے گیا ہے، یعنی ساؤتھ ایشیا میں. اس میں کون سے ملک ہیں؟ افغانستان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے. یہ تمام وہ ممالک ہیں جو مختلف قسم کی تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں.